أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل گزشتہ 8 پروگرامز میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت احمدیہ کے مخالفین، معاندین، مکفرین، مکذبین اور ان کے سیاسی و مذہبی سربراہوں ائمۃ التکفیر کو قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت 62 کی تعلیم کی روشنی میں دیے گئے مباہلہ کے کھلا چیلنج کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ کے ذریعہ مباہلہ کا یہ چیلنج دیا۔ مباہلہ کے چیلنج کا مکمل متن 4 پروگرام میں قسطوار پیش کیا جا چکا ہے۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مباہلہ کی اشاعت کے بعد کے حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس چیلنج پر مخالف احمدیت علماء نے ہیلوں بہانوں کا سہارا لیتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے 5 اگست 1988 کے خطبہ جمعہ میں مخالف احمدیت علماء کے ہیلے بہانوں پر تبصرہ پیش فرمایا۔ مباہلہ کے سلسلہ میں پیش کیے جانے والے 7ویں پروگرام میں مخالف احمدیت علماء کے ہیلے بہانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 8ویں پروگرام میں مباہلہ کے چیلنج پر طاہر القادری کے رد عمل کے جواب میں جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری کا ان کے نام لکھا گیا خط پیش کیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری کے اس خط میں طاہر القادری کے رد عمل کو قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں باطل قرار دیا گیا ہے۔ یہ خط روزنامہ آغاز کراچی 24 اکتوبر 1988 میں شائع ہوا۔ نیز یہ خط افروزہ بدر قادیان 17 نومبر 1988 میں بھی شائع ہوا۔ آج کے پروگرام کے ذریعہ کتاب سلسلہ احمدیہ جلد 4 کے حوالہ سے اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں مباہلہ کے چیلنج پر جماعت اسلامی کے سربراہ میاں طفیل محمد کے رد عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کو مباہلہ کا چیلنج بھجوایا گیا تھا۔ انہوں نے مباہلہ کا چیلنج ملنے پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے جواب میں جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری نے انہیں لکھا: جناب میاں طفیل محمد صاحب، آپ کا خط حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں موصول ہوا۔ آپ کے خط کے اہم نکات کا جواب اختصار کے ساتھ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ہے کہ احمدیوں کو قرآن پاک کی اصطلاحیں استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہماری پارلیمان، ہماری عدالتیں اور ہمارے علماء و مکفرین سب کے سب مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں کو خارج از اسلام اور غیر مسلم قرار دے چکے ہیں۔ آپ کی اس تحریر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ محض ایک دنیا دار آدمی ہیں اور مذہب کو بھی صرف سیاست کے ترازو میں تولنا جانتے ہیں۔ تبھی تو آپ نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو یکسر نظر انداز کر کے پارلیمان کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے۔ یہ پارلیمان وہ ہے جس کی اکثریت خود آپ کے نزدیک دینی علم و عمل سے آ رہی تھی۔ آپ نے قرآن کریم، احادیث اور تمام سابقہ ائمہ اسلام سے ہٹ کر یہ عجیب مسلک اختیار کر لیا ہے کہ کسی شخص یا جماعت کے مسلمان ہونے کا فیصلہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔
بلکہ ملکی پارلیمان، عدالتیں اور ملا مجاز ہیں کہ جس کو چاہیں مسلمان قرار دیں اور جس کو چاہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ جماعت احمدیہ کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے مسلمان کہلانے کا حق دنیا میں کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ یہ حق اس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس سے اس حق کو چھین سکے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے۔ آپ کے خط سے یہ بھی کوتاہ نظری معلوم ہوئی کہ اسلام تو عالمگیر ہے، اور آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے کو ایک عالمگیر مذہب کے اوپر چسپاں کرنے کا زعم رکھتے ہیں۔ پاکستان کا قانون تو پاکستان کی جغرافیائی حد سے باہر نہیں جاتا، جبکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک، کسی کے سیاسی فیصلے کا مذہب اسلام پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک مباہلت و کجا کسی بحث و تکرار کے لیے آمادگی بھی ارتکاب کفر کے مترادف ہے۔ آپ کی یہ بات بھی قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برعکس ہے، اور آپ کا موقف یہ بنتا ہے کہ چونکہ آپ کو احمدیت کے جھوٹا ہونے اور اپنے سچا ہونے پر کامل اعتماد ہے، اس لیے کسی مباہلہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ نے یہ کتنا خطرناک موقف اختیار کیا ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی ایسی ہتک کی ہے کہ آپ پر کثرت سے استغفار لازم ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی، تو کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جھوٹا ہونے اور اپنے سچا ہونے میں کسی قسم کا شک تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر آپ کو اپنی سچائی پر ایمان ہے؟ آپ کی ذہنی الجھنوں اور تضاد پر افسوس ہوتا ہے کہ عالم دین کہلا کر کس قدر دین کی مبادیات سے غافل ہیں۔ آپ کے خط کے دوسرے حصے میں جن الزامات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تو سب وہی الزامات ہیں جو ہمیشہ جماعت پر لگائے جاتے ہیں، اور آپ کی اس قسم کی دل آزاریوں کی وجہ سے ہی تو آپ کو دعوت مباہلہ دی گئی ہے۔ آپ پھر انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کو ان الزامات کے جھوٹا ہونے پر اتنا یقین ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے۔ اگر آپ کو ان الزامات کی صداقت پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے میں کیا حرج ہے؟ کیا عالم الغیب و شہادہ خدا کو علم نہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ آپ کے لیے تو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ حضرت امام جماعت احمدیہ کا یہ چیلنج قبول کر کے عوام الناس کو گمراہی سے بچا لیں۔ ہماری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر آپ فیصلہ خدا تعالی کی عدالت میں لے جانے سے ہچکچاہٹ کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری کے مذکورہ خط سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے سربراہ میاں طفیل محمد نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے مباہلہ کے چیلنج کو قبول کرنے سے راہ فرار اختیار کی، اور ایسے ہیلے بہانوں سے کام لیا جن کا ایک عالم دین کہلانے والے سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے ان مذمومہ ہیلوں بہانوں کے جواز میں
پاکستان کی پارلیمان کے فیصلے کو بنیاد ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مذہب کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے یا کسی جماعت کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے بندے یا کسی دوسری جماعت کے مذہب کا فیصلہ کرے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی پارلیمان نے بھی یہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ محض سیاسی اور قانونی اغراض کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے، نہ کہ قرآن مجید اور حدیث کو اپنے فیصلہ کی بنیاد ٹھہرایا ہے۔ جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری کے خط میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نذران کے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دینے کا ذکر کیا گیا ہے، اور آج بھی کسی بھی مذہب کا پیروکار اپنے آپ کو سچ پر قائم سمجھتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کے پیروکار سے تبادلہ خیالات کر رہا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے تحت جماعت اسلامی کے سربراہ میاں طوفیل محمد کا یہ موقف انتہائی بودھا اور باطل ہے کہ جماعت احمدیہ سے بات ہی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔